وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبان ابن عثمان رضي الله عنه قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء رواه ابن ماجہ حدیث نمبر 3869 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ابان ابن عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے سنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے فرماتے تھے میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے فرمایا جو کوئی بندہ ہر دن صبح اور شام 3 بار یہ کہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی یہ دعا 3 بار صبح اور 3 بار شام کو پڑھ لے، یعنی فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اگر وہ اس دعا کو 3 دفعہ پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو اس کو کوئی چیز دنیا میں اور آسمان میں ایسی نہیں جو اس کو نقصان پہنچا سکے۔ اور یہ دعا کافی لوگ پڑھتے بھی ہیں، بہت آسان سی دعا ہے، ہم خود بھی یاد کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو یاد کرا سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان سی دعا ہے۔ اس کا ترجمہ اس اللہ کے نام سے جس کے نام لینے سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سمیع علیم یعنی سننے اور جاننے والا ہے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ لاسٹ کلاس میں ہم لوگ غیر صحیح افعال جو ہیں ان کو الحمدللہ شروع کر چکے ہیں۔ غیر صحیح فعل کس کو کہتے ہیں جی؟ غیر صحیح فعل اس کو کہتے ہیں جو صحیح فعل نہیں ہوتا۔ اچھا جی، غیر صحیح فعل کون کون سے ہوتے ہیں؟ غیر صحیح فعل 3 طرح کے ہوتے ہیں، صحیح ہے جی۔ فعل کا صحیح ہونا یا غیر صحیح ہونا ڈیپینڈ کرے گا اس کے حروف مادہ پہ۔ اگر اس کے حروف مادہ میں حمزہ ہے، کسی بھی فعل کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے تو وہ غیر صحیح ہوتا ہے اور وہ کہلاتا ہے محموز۔ اس غیر صحیح فعل کا جو اسپیسیفک نام ہے وہ ہے محموز۔ اگر کسی غیر صحیح فعل کوئی ایسا فعل ہو جس کے مادے میں تکرار ہو جائے، یعنی ورڈز کی ریپیٹیشن ہو جائے، جیسے فار ایگزامپل ایک مادہ ہے تا با اور با، اب اس میں با اور با ریپیٹ ہو گیا، تو جب تکرار ہو جائے، ریپیٹیشن ہو جائے تو وہ مضاعف کہلاتا ہے۔ مضاف نہیں ہے، مضاعف ہے عین کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا جی۔
اگر کسی حروف مادہ میں حروف علت یعنی واو یا یا میں سے کوئی آ جائے، حروف علت، ٹھیک ہے، حروف علت کون کون سے؟ واو اور یا، اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ بھی غیر صحیح ہے، اور اس غیر صحیح فعل کا جو اسپیسیفک نام ہے وہ معتل ہے. یہ علت سے بنا ہے اور محموز حمزہ سے بنا ہے، جیسا ہمیں پتہ ہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو معتل کہلاتا ہے وہ. تو 3 طرح کے فعل ایسے ہوتے ہیں جو غیر صحیح ہوتے ہیں: جس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے، جس کے حروف مادہ میں تکرار ہو جائے، جس کے حروف مادہ میں حروف علت آ جائے. تو یہ تینوں الگ الگ ٹاپکس ہیں. اچھا جی، ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا. سر اپنا مائک پلیز میوٹ ہو انمیوٹ گیا کر کیا؟ دیجیے گا. سر اپنا مائک پلیز انمیوٹ کر دیجیے گا. اوکے، اب صحیح جی ہے. اب جی سر اب ٹھیک ہے. اچھا، کہاں میری لاسٹ بات کون سی تھی جو سب ساتھیوں نے سنی؟ آپ لوگوں نے یہ سنا تھا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمیں غیر صحیح فعل پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ نہیں سر، نہیں سننے میں نہیں آیا. اچھا جی، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ غیر صحیح فعل کی تو یہ 3 اقسام ہے، لیکن غیر صحیح فعل ہمیں پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر صحیح افعال کی جو گردان ہے وہ نارمل پیٹرن پہ نہیں ہوتی. یہ جو نارمل پیٹرن ہے اس سے کچھ چینج ہو جاتا ہے. وہ چینج کیا ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں غیر صحیح فعل پڑھنے کی ضرورت ہے. لیکن نوٹ کر لیجئے کہ ہمیشہ پوری گردان چینج نہیں ہوگی. کبھی ماضی مضارع کی گردان میں ملا کے صرف ایک ہی صیغہ چینج ہوگا، کبھی ماضی کے 5 صیغے چینج ہوں گے، کبھی مضارع کے 12 صیغے چینج ہوں گے، کبھی پوری گردان تبدیل ہو جائے گی. تو تبدیلی جو ہے وہ ضروری نہیں کہ سب صیغوں میں آ جائے. اسٹینڈرڈ پیٹرن چلتا ہے، جہاں تبدیلی آتی ہے اس کو ہم سیکھ لیتے ہیں بس. تو ہمارا مقصد اس ٹاپک کو جاننے کا یہ ہے کہ جو ہمیں اسٹینڈرڈ گردان پتہ ہے ماضی مضارع کی، اس میں جہاں بھی تبدیلی آ جائے اس کو ہم سیکھ لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ تبدیلی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو ہم نے کہا یہ تینوں الگ الگ ٹاپک ہیں، محموز، مضاعف اور معتل، بالکل الگ الگ ٹاپکس ہیں. اور ہم نے فرائیڈے کو لاسٹ کلاس میں محموز سے بات الحمدللہ ہم نے شروع کر دی تھی. محموز وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے مادے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے. پھر ہم نے جب محموز کا ٹاپک شروع کیا تو ہم نے محموز کو فردر 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا. ہم نے کہا تھا جی حمزہ اگر فا کلمے کی جگہ ہو، حمزہ عین کلمے کی جگہ ہو، یا حمزہ لام کلمے کی جگہ ہو، تو 3 طرح کے محموز سامنے آ گئے. جب حمزہ فا کلمے کی جگہ ہوگا تو ہم نے اس کو نام دے دیا محموز الفا. جب حمزہ عین کلمے کی جگہ ہوگا تو ہم نے اس کو نام دے دیا محموز العین. اور جب لام کلمے کی جگہ ہوگا تو اس کو ہم نے نام دے دیا محموز اللام. پھر ہم نے کہا جی اب ہمارا مقصد میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں جی، ہم اس پورے ٹاپک کو پڑھیں گے صرف وہاں جہاں تبدیلی ہوگی. تو ہم نے کہا جب حمزہ عین یا لام کلمے کی جگہ آئے تو تبدیلی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، ہمیں کچھ نہیں پڑھنا. اس کی گردان اسٹینڈرڈ گردان ہوگی ماضی مضارع کی. اور ہم نے اس دن سعالہ اور قراءہ کی پوری ماضی مضارع کی گردان کی تھی. نو چینج، کوئی چینج نہیں آیا تھا. تو اسٹینڈرڈ گردان ہوگی، بالکل کوئی چینج نہیں. پھر ہم نے کہا تھا جب فا کلمے کی جگہ حمزہ آ جائے گا تب تبدیلی ہوگی، پھر میں نے آپ کے سامنے یہ جو ہمارا مادہ لکھا ہے اس کی ماضی مضارع کی گردان کی تھی. آپ نے سنا، آپ نے کہا جی ماضی میں آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کی، اسٹینڈرڈ گردان ہوئی. آپ نے مضارع میں سنا، ہم نے کہا جی آپ نے ایک صیغہ چینج کیا صرف، بالکل ایسا ہی تھا، ہم نے صرف 13واں واحد متکلم کا صیغہ چینج کیا تھا. اس صیغے کو چینج کرنے کا جو ریزن تھا وہ میں نے آپ کو سرسری طور پہ بتا دیا تھا کہ جی میں نے اس صیغے کو چینج کیوں کیا تھا. ٹھیک ہے جی؟ اس کا ریزن تھا کہ اگر 2 حمزہ اکٹھے ہو جائیں تو تبدیلی آتی. آئیے اس تبدیلی کو ایک بار ذرا پھر سے گو تھرو کرتے ہیں تھوڑی سی ڈیٹیل میں، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی بات کو آگے لے کے چلیں گے. صحیح ہے جی؟ تو سب لوگ جہاں ہم نے غیر صحیح افعال جہاں سے شروع کیے تھے سب لوگ اس بات سے الائن ہیں کہ ہم غیر صحیح فعل کا ٹاپک کیوں پڑھ رہے ہیں، غیر صحیح فعل کتنی طرح کے ہوتے ہیں. پہلا محموز ہے، محموز بھی 3 طرح کے ہوں گے.
فا عین لام کلمے کی جگہ حمزہ آئے گا، عین اور لام کلمے کی جب جگہ آ جائے تو کوئی تبدیلی نہیں آتی محموز میں، ٹھیک ہو گیا جی. اور جب فا کلمے کی جگہ آئے تو پھر تبدیلی آتی ہے. تو جناب اب آپ بات کو ریوائز کیجئے جو ہم نے لاسٹ فرائیڈے کو پڑھی تھی. محموز الفا میں صرف تبدیلی آئے گی، صحیح ہے جی، اور اس کی جو تبدیلی ہے وہ کیا ہے؟ محموز الفا کی تبدیلی، چینج. کیا چینج ہوگا جی گردان میں؟ تو آپ کو یہ بتایا تھا جی یہ جو چینج ہے یہ کنڈیشن بیسڈ ہے. کنڈیشن کیا ہے؟ نوٹ کر لیجئے جی. کنڈیشن یہ ہے کہ دو حمزے اکٹھے ہو جائیں، دو حمزے اکٹھے آ جائیں، یعنی ساتھ ساتھ آ جائیں، پیرالل ایک دوسرے کے اکٹھے آ جائیں. صحیح ہے جی. کس طریقے سے؟ کہ پیٹرن یہ ہو کہ پہلا متحرک ہو، یعنی اس پہ حرکت ہو. متحرک یعنی یا تو اس پہ زبر ہو یا اس پہ زیر ہو یا اس پہ پیش ہو، حرکت ہو. اور دوسرا جو ہے وہ ساکن ہو. جب یہ کنڈیشن پوری ہو جائے جس صیغے میں بھی، ٹھیک ہے جی، ہم نے جو گردان امارہ کی تھی اس میں یہ جو کنڈیشن ہے آپ اگر غور کریں تو صرف مضارع کے واحد متکلم کا جو صیغہ ہے 13واں صیغہ اس میں آئی تھی. باقی آپ ہمارا سے ماضی کی پوری گردان کریں، مضارع کی پوری گردان کریں، یہ جو کنڈیشن ہے یہ کہیں آتی ہی نہیں ہے کہ دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں. جب یہ کنڈیشن نہیں آئے گی نو چینج، سٹینڈرڈ گردان. جب یہ کنڈیشن فلفل ہو جائے تو پھر چینج ہوتا ہے. اب آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جی یہ ہمیشہ صرف 13ویں صیغے میں ہی ہوگی کنڈیشن، تو اس کا آنسر ہے نو. اس کا آنسر ہے نو. جب آپ آگے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے پوری گردان بھی چینج ہو جائے گی محموز کی. تو بات یہ نہیں ہے کہ 13ویں صیغے میں صرف تبدیلی آئے گی. بات سمجھیے، ابھی ہم نے جو امارہ کا مادہ کیا اور جو جس باب پہ ہم نے ڈالا تو ایک ہی صیغے میں تبدیلی آئی، بالکل صحیح ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے اس میں. کیا ہمیشہ ایک ہی صیغے میں تبدیلی آئے گی؟ نو. آپ یہ سمجھ لیں یہ کنڈیشن جس صیغے میں بھی فلفل ہو گئی، چاہے ماضی چاہے مضارع، تبدیلی آ جائے گی. کنڈیشن کیا ہے؟ ٹو حمزاز ٹوگیدر، فرسٹ ون متحرک، سیکنڈ ون ساکن. جب یہ کنڈیشن فلفل ہو جائے تو پھر چینج کیا ہوگا جی؟ صحیح جی، چینج کا جو رول ہے وہ کیا ہے؟ یہ کنڈیشن ہو گئی، جب بھی یہ فلفل ہو جائے تو ہمیشہ چینج ہوگا. وہ چینج کیا ہوگا؟ چینج ہوگا جی دوسرے حمزے کو، دوسرا والا کون سا ہے جو ساکن ہے، دوسرے حمزے کو چینج کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے. کس میں تبدیل کر دیں گے جی؟ آپ کا سوال ہے. والے حمزے کی حرکت کے مطابق. نہیں، ہاں حرکت کے مطابق، یعنی بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں کہ دوسرے حمزے کو تبدیل کر دیں گے. کس میں تبدیل کر دیں گے؟ تو کوشچن ہے کس میں؟ تو اس کا آنسر ہے پہلے حمزہ کی حرکت کے دوست حرف میں. صحیح ہے جی. یہ کچھ فرینڈشپ ریلیشنز ہیں میں نے جو آپ کو اس دن بتائے تھے عربک میں. ٹھیک ہے جی. جی سر. فرینڈشپ ریلیشنز کیا کیا تھے جی وہ ذرا مجھے بتا دیجئے. جو زبر ہے، ہاں جی، زبر کی دوستی کس سے ہے؟ الف کے ساتھ. الف کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، زبر کی دوستی الف کے ساتھ ہے. زیر کی دوستی یا کے ساتھ، یا کے ساتھ، یا ساکن کے ساتھ. اور پیش کی دوستی واو. واو کے ساتھ. واو. صحیح ہے جی. یہ فرینڈشپ ریلیشنز ہے، ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی.
یہ ہیں فرینڈشپ ریلیشن. زبر کی دوستی الف کے ساتھ ہے, پیش کی واو ساکن اور زیر کی یا ساکن کے ساتھ. اچھا جی, تو اب کیا بات بنی کہ جب بھی دو حمزے اکٹھے ہو جائیں, آئیے جی اب ہم 13واں صیغہ لکھتے ہیں اوریجنل فارم میں, چینج سے پہلے. ٹھیک ہے جی, تو وہ صیغہ کیا تھا؟ وہ صیغہ تھا امرو. ٹھیک ہے جی, یہیں سے شروع کیا تھا نا ہم نے. اگر امارا یا مورو, ہم نے کہا باب نون سے ہم آئے گا یہ امارا یا مورو یا مورو یا مورانی یا مورونا تأمرو تأمرانی یا مرنا, اور ہم چلے تھے تو امورو پہ آ کے رک گئے تھے. اچھا جی, اب ذرا دیکھیے محموز ہے, بالکل ہے, حمزہ آ رہا ہے اس کے مادے میں. جب بھی محموز الفا ہوگا, محموز الفا ہے بالکل, حمزہ فا کی جگہ ہے. کنڈیشن دیکھیں گے, کیا دو حمزے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ کنڈیشن دو حمزے اکٹھے آ جائیں, اکٹھے آ رہے ہیں جی, جی آ رہے ہیں سر. آ رہے ہیں جی. تو کیا اس طرح سے ہے کہ پہلا متحرک ہے؟ بالکل متحرک ہے, اس پہ فتحہ ہے, زبر ہے. کیا دوسرا ساکن ہے؟ بالکل. کنڈیشن از فلفلڈ. جب کنڈیشن فلفل ہو گئی ہے, اب چینج لازمن کرنا پڑے گا. چینج کیا ہوگا؟ دوسرے حمزے کو تبدیل کر دیں. اچھا جی, کس سے تبدیل کر دیں؟ صحیح ہے جی, اس کو چینج کرنا ہے. صحیح ہے جی. اچھا, چینج کس سے کر دیں؟ چینج کر دیں جی پہلے حمزہ کی حرکت کے دوست حرف میں. پہلے حمزہ پہ کیا حرکت ہے؟ زبر. زبر. زبر کی فرینڈشپ کس سے ہے؟ الف سے. الف سے. الف سے. تو یہ جو حمزہ ہے یہ چینج ہو جائے گا الف میں. ٹھیک ہے جی, اور جب یہ الف میں چینج ہو گیا تو اب آپ جانتے ہیں کہ الف مدہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ الف سے پہلے کوئی بھی حرف متحرک آ جائے. ٹھیک ہے جی, اور اس کو ہم الف مدہ کو کھڑی زبر کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں, جس کو الف صغیرہ بھی کہتے ہیں. تو آمرو, یہ چینج آیا اس صیغے میں اس کنڈیشن کے فلفل ہونے کی وجہ سے. اس رول کے تحت کسی ساتھی کو اگر اس میں جناب کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے. محموز کا قاعدہ بس یہی ہے, جہاں بھی آپ کو یہ کنڈیشن فلفل ہوتی نظر آئے, جس صیغے میں بھی دو حمزے اکٹھے ہو گئے, پہلا متحرک دوسرا ساکن, یہ تبدیلی کر دیں گے. کیا تبدیلی؟ دوسرے حمزہ کو چینج کر دیں گے پہلے حمزہ کی حرکت کے دوست حرف میں. ٹھیک ہے جی, جی جناب. اچھا جی, میں آپ سے کہتا ہوں یہ جو صیغہ ہے امرو, اس کا مجھے مجہول بنا کے دے سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے پچھلی کلاس میں ہی پڑھا تھا مجہول. مضارع کا جو مجہول ہے کس وزن پہ آتا ہے؟ ہاں جی, مضارع کا مجہول کس وزن پہ آتا ہے؟ یفعلو کے وزن. ہاں جی, یفعلو کے وزن پہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی, یفعلو کے وزن پہ آتا ہے. تو ذرا اس کو آپ یفعلو کے وزن پہ ڈال دیں. چینج نہیں چاہیے ابھی, اوریجنل صیغے کو. ہاں جی, ہاں جی, یؤمرو. ہاں جی, یؤمرو. ماشاء اللہ, ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی, اگر آپ اس کو یؤمرو پہلا صیغہ ہے, اسی واحد متکلم کے صیغے کو ڈالیں گے تو کیا بنے گا؟ اؤمرو. ٹھیک ہے جی, یفعلو کے وزن پہ بنے گا اؤمرو. ٹھیک ہو گیا جی, اؤمرو. اچھا جی, اب ذرا دیکھیں کیا یہ کنڈیشن فلفل ہو رہی ہے؟ دو حمزے اکٹھے ہیں. جی سر اکٹھے ہیں. پہلا حرکت والا ہے, دوسرا ساکن ہے. جی سر. کنڈیشن از فلفلڈ. چینج ہوگا. کیا چینج ہوگا؟ دوسرے حمزہ کو بدلنا پڑے گا. کس میں بدلنا پڑے گا؟ واو میں. پہلے. ہاں جی, واو نہیں, ڈائریکٹ بتائیں. آپ بتائیے کہ پہلے پہلے حمزہ کی حرکت پیش کے ہے. دوست حرف میں پیش ہے. پیش کی دوستی کس سے؟ واو سے. واو سے. واو. واو ساکن آ گئی آئی ہے. ٹھیک ہے جی, تو چینج آ گیا صیغے میں, یہ ہو گیا اومرو. ٹھیک ہے جی, اومرو. اومرو. اس کو اومرو نہیں پڑھیں گے کیونکہ حمزہ تبدیل ہم نے واو سے کر دیا, یہ بن گیا اومرو. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے. ہاں جی, تو سب ساتھیوں کو محموز کی تبدیلی کلیئر ہو جائے نا. محموز میں صرف یہی کی تبدیلی ہے بس.
جہاں بھی جس صیغے میں بھی آپ کو یہ نظر آئے کنڈیشن فلفل ہوتی، آپ اس کو رول کو اپلائی کر دیں. بہت ہی آسان سا رول ہے. جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. یس کم. ڈن سر. اچھا جی، اب آپ کا محموز کے بعد دوسرا غیر صحیح فعل کون سی ٹائپ کا ہے؟ مضاف. مضاف. اچھا جی، مضاف کون سا غیر صحیح فعل ہوتا ہے جس کے حروف مادہ میں تو تکرار آ جائے. تکرار آتا. ہاں جی، ریپیٹیشن ہو جائے، تکرار ہو جائے. ٹھیک ہے جی، دو حروف کی ریپیٹیشن ہو جائے. یس. مضاف جو ہے وہ کون سا غیر صحیح فعل ہے؟ مضاف وہ غیر صحیح فعل ہے جس میں ایک حروف دو بار آ جائے. یس، جس کے حروف مادہ میں تکرار ہو. ٹھیک ہے جی، اپلیکیشن. تکرار ہو، ریپیٹیشن ہو. ٹھیک ہے جی، ریپیٹیشن ہو. اچھا جی، تو اب میں آپ کے سامنے کچھ مادے لکھتا ہوں، آپ بتائیے گا کیا ان میں تکرار ہے، اور اگر تکرار ہے تو 3 مادے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے لکھوں گا. آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ ان تینوں میں کیا فرق ہے. ہاں جی، کیا فرق ہے تینوں مادوں میں؟ تینوں پہلے تو بتائیں، تینوں کیا مضاعف ہیں؟ کیا تینوں میں تکرار ہے؟ جی ہے سر. ہے. اچھا، اس کی جگہ میں ابھی ایک دوسرا مادہ لیتا ہوں. بات تو سیم ہے لیکن کوئی حرج نہیں ہے، پہلا بھی لے سکتے تھے. ہاں جی، تینوں مضاف ہے. پہلا جو مادہ ہے اس میں با با را، اس میں حرف با کی تکرار ہے. دوسرا سا لام سا، اس میں سا کی تکرار ہے. اور تیسرا ہے دو را را، اس میں را کی تکرار ہے. تو تینوں مادوں میں کیا فرق ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ جی سر، پہلے جو تکرار آ رہی سر وہ فا اور عین کلمے پہ آ رہی. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، اس میں جو تکرار ہے یہ فا اور عین کلمے پہ ہے. جی آگے. اور دوسرے میں ہے فا اور لام کلمے پہ آ رہی. ٹھیک ہے جی، دوسرا اس میں فا اور لام کلمے پہ، اور تیسرے میں اور تیسرے میں لام فا اور لام میں آ رہی. عین اور لام پہ. عین اور لام میں آ رہی سر. صحیح، ماشاء اللہ. عین اور لام میں تکرار آ تکرار. رہی ہے. صحیح ہے جی. اچھا جی، اب نوٹ کر لیجئے کہ مضاعف کی جو پہلی 2 قسمیں ہیں، یعنی جس میں فا عین اور فا اور لام کلمے پہ تکرار ہو، اس میں چینجز نہیں آتی. نو چینج. نو چینج. جب چینج نہیں آتی تو اس کا مطلب اس کی گردان نارمل ڈائی پر ہوگی جو آپ کو آتی ہے ماضی مضارع کی. تو اب ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کو نارمل گردان تو کرنی آتی ہے الحمدللہ. جب بھی مضاعف میں تکرار فا اور عین کلمے کی جگہ ہو یا فا اور لام کلمے کی جگہ ہو، نو چینج. دیکھیں کام کتنا آسان ہو گیا الحمدللہ. اب رہ گیا صرف ایک. ٹھیک ہے جی، اور وہ کیا ہے؟ جب عین اور لام، یعنی آپ آسانی سے ایسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ آخری 2 کلمے ریپیٹ ہونا تو پھر چینج آتی ہے. صحیح ہے جی، آسان سی بات ہے. جب آخری 2 کلمے ریپیٹ ہو جائے تو پھر چینج آ جاتی ہے. تو اس میں چینج آئے گی. چینج کیا ہوتی ہے جی اس میں؟ تو آسانی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں موٹی بات، کہ اس میں چینج ہوتی ہے کہ جو ریپیٹڈ ورڈز ہیں، ریپیٹڈ ورڈز یعنی اس والے مادے میں را اور را، اس سے پہلے جو میں لکھا تھا تا با با، اس میں با اور با. ریپیٹڈ ورڈز آر مرجڈ. صحیح جی، ان کو مرج کر دیا جاتا ہے، ان کو ملا دیا جاتا ہے، ان کا ادغام کر دیا جاتا ہے.
ٹھیک ہو گیا جی. بہت ہی آسان سی بات ہے کہ جب مضاعف یعنی ریپیٹڈ حروف والا غیر صحیح فعل آئے گا تو تبدیلی اس وقت آئے گی جب ریپیٹڈ ورڈ آخر میں ہو. ٹھیک ہے جی, آئین اور لام کلمے کی جگہ. تبدیلی کیا ہوگی؟ جو ریپیٹڈ ورڈز ہیں ان کا ادغام کر دیا جاتا ہے, ان کو مرج کر دیا جاتا ہے. مرج کیسے ہوتا ہے یہ قاعدہ ہم ابھی انشاءاللہ سیکھ لیں گے. بہت آسان قاعدہ ہے کہ مرج کیسے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہاں تک بات سب ساتھیوں کو کلیئر ہے جناب مضاعف کے بارے میں؟ جی سر. جی سر. کمان اس کی بھی سائڈ لے لیجیے. 10 سر. اوکے بارک اللہ فیک. جناب اب ہمارا پورا فوکس اس کی طرف ہے. اس میں نو چینج گردان سٹینڈرڈ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب ہمیں دیکھنا ہے کہ مرج کیسے کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور کب مرج ہوگا, اور اگر مرج ہوگا تو کیسے مرج کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو ہم لکھتے ہیں مضاعف کی تبدیلی. اچھا جی, میں آپ کو ایک وہی مادہ لے لیتے جو ہم نے پیچھے لکھا تھا, بود, را اور را. اگر میں آپ کو کہہ دوں یہ باب نون سے آتا ہے تو مجھے اس کا پہلا صیغہ بتا دیجیے ذرا. ضرارہ. ضرارہ نصارہ کے وزن پہ. ٹھیک ہے جی, آگے. یضرورو. یضرورو. یضرورو, ماشاء اللہ, ایکسلنٹ. ضرارہ یضرورو. نصارہ ینصرو کے وزن پہ آپ نے نون باب سے ضرارہ یضرورو بنا دیا. اچھا جی, اب اگر میں یہ گردان کروں ضرارہ کی تو کیا بنے گی؟ ضرارہ, ضرارہ, ضرارو, ضرارت, ضرارتا. بات نہیں بن رہی, سمجھ رہے جی؟ کیونکہ عربی اتنی فلوئنٹ زبان ہے کہ اس میں ضرارہ, ضرارہ, ضرارو میں وہ فلوئنسی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے عرب اس کو چینج کر دیتا ہے صیغے کو. ٹھیک ہے جی, کیونکہ وہ بات نہیں آ رہی. اگر مضارع کی بھی کریں یا یضرورو, یضرورانی, یضرورونا, نہیں, فلوئنسی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی. یعنی عرب اصل میں آپ کو یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ غیر صحیح افعال کی جو تبدیلیاں ہیں نا وہ اس لیے آتی ہیں کہ عربی ایک انتہائی فلوئنٹ زبان ہے. ٹھیک ہے جی, سبحان اللہ, عربی بالکل فلوئنٹ زبان ہے, بالکل فلوئنٹ. تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز جو ادائیگی میں مشکل ہو اس کو عرب چینج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور وہی تبدیلیاں ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا جی, اب یہ ضرارہ یضرورو میں جو ہے تبدیلی آنی ہے. تبدیلی کیسے آئے گی جی؟ اچھا پہلے تو دیکھ لیتے کیا مضاف وہ تبدیلی والا ہے بھی؟ بالکل ہے. عین اور لام کلمے کی جگہ ریپیٹیشن ہے. آسانی کے لیے یاد رکھیں جب آخری دو کلمے ریپیٹڈ ہوں گے تو چینجز ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب ایک کنڈیشن ہے جو پوری ہونی چاہیے تبدیلی کے لیے. صحیح جی, ایک کنڈیشن ہے, جب تک وہ پوری نہیں ہوگی نو تبدیلی, کوئی تبدیلی نہیں کریں گے آپ. ٹھیک ہے جی. وہ کنڈیشن یہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب اگر میں اس کو آسانی کے لیے را اور را جو ہے یہ ریپیٹڈ لیٹرز کہہ سکتا ہوں, کیا سب لوگ سمجھ جائیں گے اگر میں ریپیٹڈ لیٹرز بول دوں را اور را کو؟ جی سر. اگر میں را جو پہلا را ہے اس کو ریپیٹڈ لیٹر 1 بول دوں R1, اور دوسرے را کو ریپیٹڈ لیٹر 2 بول دوں R2, تو بات سمجھ جائیں گے سب, R1 اور R2 اگر بول دوں میں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اگر اور پھر مضارع میں بھی ایسا ہی ہو جائے گا, جو پہلا را ہے وہ R1 اور دوسرا را R2. ٹھیک ہو گیا جی. تو اگر میں ایسے کوڈنگ کر دوں اس کی تو بات انشاءاللہ سب کو سمجھ میں آ جائے گی. R1 R2 ریپیٹڈ لیٹر 1 ریپیٹڈ لیٹر 2 R1 R2 ریپیٹڈ لیٹر 1 ریپیٹڈ لیٹر 2. اچھا جی, تو کنڈیشن کیا ہے نوٹ کر لیجئے.
کنڈیشن یہ ہے کہ R2 کون سا والا رہا ہے؟ لاسٹ والا لام کلمہ جو ہے دوسرا والا، ٹھیک ہے جی، لام کلمہ. لام. R2 ہمیشہ، اچھا ہمیشہ کا ورڈ کنڈیشن ہے تو ہمیشہ ہی ہوگی. R2 متحرک ہو، کنڈیشن یہ ہے کہ R2 متحرک ہو، یعنی اس پہ زبر زیر یا پیش ہو. اگر R2 متحرک ہوگا تو ہی تبدیلی ہوگی. کنڈیشن فار چینج. اگر R2 پہ حرکت نہیں ہو یعنی وہ ساکن ہو، نو چینج، اسٹینڈرڈ صیغہ ہی رہے گا نارمل گردان کا. سب کو بات سمجھ میں آ گئی جناب؟ جی کنڈیشن یہ ہے کہ R2 پہ حرکت ہونا ضروری ہے، چاہے زبر ہو زیر و پیش ہو کوئی بات نہیں، حرکت ہونا ضروری ہے. اچھا جی اگر جی ایکسکیوز می سر، R1 اور R2 کی دونوں کی سیم حرکت ہو یا الگ الگ ہو؟ جیسے اگر R1 پہ زبر ہے اور R2 پہ زیر آ جائے تو بھی یعنی کہ وہ اپلیکیبل ہوگی یہ کنڈیشن، یا دونوں پہ سیم؟ سر میں نے آپ کو R1 کے بارے میں کچھ بتایا کیا؟ نہیں کچھ نہیں بتایا، صرف R2 کا بتایا آپ نے. بس تو R1 کو ابھی چھوڑ دیجیے آپ، کنڈیشن ایک ہے بس. صحیح جی، R1 کے بارے میں تو ہم نے ابھی کو ڈسکس ہی نہیں کیا. R2 اگر حرکت والا ہوگا تو چینج ہوگا. اب چینج کیا ہوگا پھر ہم R1 کی طرف جائیں گے. صحیح جی، کنڈیشن صرف ایک ہے، ابھی کنڈیشن میں R1 کا کوئی ذکر نہیں. صحیح ہے اچھی جی، بات ہے، ٹھیک ہے. یس. اچھا جی، اب اگر یہ کنڈیشن فلفل ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اگر یہ کنڈیشن فلفل ہو جائے، ٹھیک ہے جی، اب چینج کیا ہوگا؟ صحیح ہے جی، چینج یہ ہوگا کہ R1 پلس R2 کا ادغام کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، اس کو میں ایسے لکھ دوں، اگر R1 and R2 are merged، ٹھیک ہے جی، یعنی R1 R2 کا ادغام ہو جائے گا، یہ چینج ہوگا. کنڈیشن یہ ہے کہ R2 اگر متحرک ہو تو چینج ہوگا، اگر R2 پہ سکون ہے نو چینج، اوریجنل صیغہ چلے گا. اگر متحرک ہوگا تو پھر چینج کیا کرنا ہوگا؟ R1 اور R2 کا ادغام ہو جائے گا. ادغام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو جو ایک جیسے حروف ہو، جیسے یہاں پہ را اور را ہے، ان کو ملا کے ایک لکھ دیا جائے، ایک را لکھ دیا جائے اور اس پہ تجدید لگا دی جائے تو اس کا مطلب دو را جمع ہو گئے ہیں. بہت آسان سی بات ہے. اچھا جی، جب ایسا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، تو بہت آسان سی بات ہے، دو را اگر جمع کرنے ہوں گے تو اب نوٹ کر ادغام کرنا ہوگا. اب ادغام جو ہے نا اس کے لیے ایک آئیڈیل کنڈیشن ہے. جب بھی آپ کو ادغام یعنی مرج کرنا ہوگا دو لیٹرز کو تو اس کے لیے آئیڈیل کنڈیشن ہے. آئیڈیل کنڈیشن یہ ہے کہ R1 اور R2 پہ تو حرکت ہوگی ہمیشہ. ٹھیک ہے جی، R2 پہ تو ہمیشہ حرکت ہوگی. تو آئیڈیل کنڈیشن ہم R1 کی بات کرتے ہیں صرف. آئیڈیل کنڈیشن ادغام کے لیے یہ ہے کہ R1 جو ہے یہ سکون میں ہو، اس پہ سکون ہو. ٹھیک ہے جی، R1 یعنی جو پہلا را ہے اس پہ سکون ہو، یہ ہے ادغام کی آئیڈیل کنڈیشن. صحیح ہے جی. چینج ہم کرنے لگے ہیں، کنڈیشن ہی پہلے جو ہے، سوری، ادغام کی آئیڈیل وہ ہے سچویشن. کنڈیشن کیا تھی کہ دوسرا جو R2 ہے اس پہ حرکت ہونی چاہیے، اگر ہوگی تو چینج ہوگا. چینج کیا ہوگا؟ مرج کیسے کریں گے؟ آئیڈیلی جو R1 ہے اس پہ سکون ہونا چاہیے، اگر سکون ہے تو فوراً مرج ہو جائے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. R1 ساکن، R2 پہ تو آپ کنڈیشن کے طور پہ اس کو حرکت دیکھ چکے ہیں، فوراً مرج ہو جائے گا، نو چینج، کچھ چینج نہیں ہوگا، امیڈیٹلی مرج ہو جائے گا. صحیح ہے جی.
جیسے اچھا جی، تو یہ ہو گئی آئیڈیل کنڈیشن. اچھا جی، اگر آئیڈیل کنڈیشن نہ ہو یعنی R1 پہ سکون نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اگر R1 پہ سکون ہے ادغام فوراً ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. صحیح ہے جی. اف آئیڈیل، یہ کنڈیشن میں ہٹا دیتا ہوں کیونکہ کنڈیشن اس سے آپ کنفیوز ہو جائیں گے. آئیڈیل سچویشن لکھے تو زیادہ اچھا ہے اس کا. ٹھیک ہے جی، آئیڈیل سچویشن. اف آئیڈیل سچویشن، صحیح جی، وہ کیا ہے کہ R1 پہ سکون ہو، وہ نہ موجود ہو. صحیح جی، آئیڈیل سچویشن از ناٹ دیئر. تو اب آپ کو آئیڈیل سچویشن بنانی ہوگی، یعنی آپ کو R1 کو ساکن خود کرنا پڑے گا. اگر اس پہ پہلے سے سکون نہ ہو R1 پہ تو آپ کو اس کو خود ساکن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. if آئیڈیل سچویشن نہ ہو یعنی R1، اس کا مطلب کیا ہے کہ R1 جو ہے وہ متحرک ہو، یعنی اس پہ سکون نہیں ہے. تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ میک آئیڈیل کنڈیشن، میک آئیڈیل سچویشن. اور وہ کیا ہے کہ R1 کو آپ سکون کر دیں، R1 کو آپ سکون کر دیں. اچھا جی، R1 پہ اب سکون کیسے کریں گے؟ اس کے دو طریقے ہیں. ٹھیک ہے جی، میک آئیڈیل سچویشن کے دو طریقے ہیں. کیا کیا؟ نمبر 1، ٹھیک ہے جی، اب میک آئیڈیل سچویشن جو ہے اس کو کرنے کے دو میتھڈز ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جو R1 ہے اس سے پہلے جو حرف ہے، کون سا حرف ہے اس سے پہلے؟ ضاد. فتح. ضاد. صحیح ہے جی، ضاد. آپ دیکھیں گے کیا اس سے پہلے والے حرف پہ سکون ہے؟ نہیں سر. ہاں جی، تو یہ ہے نمبر 1. اگر سکون ہوگا نا تو آپ جو R1 کی حرکت ہے وہ اس کو دے دیں گے اور R1 پہ جگہ خالی ہو جائے گی اور وہ سکون ہو جائے گا اور آئیڈیل سچویشن بن جائے گی ادغام کی. صحیح جی، یہ پہلا میتھڈ ہے R1 کو سکون کرنے کا اگر وہ سکون میں نہ ہو. صحیح ہے جی. کیا ہے؟ ٹرانسفر حرکت of R1 to previous letter if it is in سکون. یعنی جو R1 کی حرکت ہے وہ پچھلے والے حرف پہ ٹرانسفر کر دیں گے اگر پچھلا حرف ساکن ہو. لیکن یہاں پہ پچھلا حرف ساکن نہیں ہے، یہاں پہ پچھلا حرف ساکن ہے. تو اب مجھے اگر ان دو راہ کو مرج کرنا ہے تو آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ پہلا ساکن ہو. صحیح ہے جی، لیکن پہلا ساکن نہیں ہے. اب اس کو ساکن کرنے کے لیے میں کیا کروں گا؟ سب سے پہلے میں یہ دیکھوں گا کیا پیچھے سکون تو نہیں ہے. اگر پیچھے سکون ہوگا تو میں اس حرکت کو ٹرانسفر کر دوں گا تو داد جو ہے اس پہ پیش آ جائے گا اور را بلینک ہو جائے گا اور اس پہ سکون آ جائے گا. اب R1 پہ سکون آ گیا، R2 تو متحرک ہے جبھی ہم یہ سب چینج کر رہے ہیں، ورنہ تو کوئی چینج ہی نہیں آتا. اب آئیڈیل کنڈیشن ادغام کی بن گئی ہے. صحیح ہے جی. تو اگر جو پہلا R1 ہے وہ پہلے سے ساکن ہے تو آئیڈیل سچویشن ادغام کی، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو ساکن کرنا پڑے گا. پہلا طریقہ کیا ہے ساکن کرنے کا؟ کہ آپ اس کی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کر دیں. اگر پیچھے جگہ ہو، ماضی کے صیغے میں پیچھے جگہ نہیں تھی، ضاد پہ اپنی حرکت تھی تو ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. مضارع میں آپ کو اسپیس نظر آ گیا، ضاد پہ سکون تھا تو آپ نے فوراً را کی حرکت کو ضاد کو دے دیا اور را خالی ہو گیا. آئیڈیل سچویشن اچیوڈ. اب اس سچویشن میں کیا کریں گے جب پیچھے ٹرانسفر نہیں کر سکتے؟ صحیح ہے جی. اس سچویشن میں کیا کریں گے؟ اس کو سکون کیسے کریں گے؟ تو اس کا جواب بہت ہی آسان ہے.
اس کو بس سکون کر ہی دیں گے. صحیح ہے جی. آپ اس کو زبردستی سکون کر دیں کیونکہ سکون تو چاہیے ہی مرج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. سو جسٹ میک اٹ. صحیح ہے جی. سکون. ٹرانسفر نہیں ہو سکتا کوئی بات نہیں, آپ اس کو ویسے ہی سکون کر دیں کیونکہ مرجنگ کے لیے آئیڈیل سچویشن چاہیے, اور آئیڈیل سچویشن کیا ہے کہ R1 سکون میں چاہیے ہمیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ آئیڈیل سچویشن کیسے اچیو کریں گے. کیسے کریں گے؟ اگر پہلے ہی سکون ہے R1 پہ, ویلکم, نو چینج ریکوائرڈ, ڈائریکٹ مرج کریں. اگر R1 پہ حرکت ہے, اب دیکھیں کیا وہ حرکت پیچھے دی جا سکتی ہے؟ اگر پیچھے سپیس مل جائے ٹرانسفر کر دیں, R1 فری ہو گیا, سکون آ گیا اس پہ. اگر R1 پیچھے حرکت نہیں دے سکتا, جیسے یہاں پہ, یعنی پیچھے جگہ ہی نہیں ہے, پیچھے تو آلریڈی حرکت ہے دودھ کے اوپر, تو کوئی جگہ نہیں ہے, تو بس اس کو زبردستی R1 کو سکون کر دیں اور آئیڈیل سچویشن اچیو کر لیں مرجنگ کی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اب جب آئیڈیل سچویشن اچیو ہو جائے ادغام کے لیے, مرجنگ کے لیے, تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو پہلے بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کیا کریں گے؟ آپ 2 را کی جگہ 1 را لکھ دیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ کیا کریں گے؟ آپ 2 را کی جگہ 1 را لکھ دیں گے. مرج کر دیا ہے آپ نے. مرج کرنے کا مطلب ہے تجدید لگانا. صحیح, تجدید لگا دیں گے. یعنی اب اس تجدید کا مطلب ہے یہ 2 راہ ہیں, اور نوٹ کر لیں اس تجدید کے اوپر حرکت کیا آئے گی. ہاں جی, کیا آئے گی؟ این کلمے کی جو حرکت ہے. آئین کلمے کی حرکت نہیں, آئین کلمہ تو ہم نے خالی کر دیا. لام کلمے کی جو حرکت ہے وہ ٹرانسفر ہے. ہاں جی, بہت آسان سی بات ہے. جو R2 ہے نا اس کی حرکت آ جائے گی بس. R2 دیکھیں, R1 پہ تو سکون کر دیا ہے آپ نے بائی ٹرانسفرنگ اور بائی فورس. تو اب جو دوسرا R2 بچا ہے اس کی جو حرکت ہے, چاہے زبر ہو زیر ہو پیش ہو جو بھی, وہ اس پہ آ جائے گی. صیغہ بن گیا ضرہ. ضرہ ضرہ. صحیح ہے جی. اچھا جی, یہاں پہ آ جائیں ذرا. یہاں پہ کیا کریں گے؟ ہاں جی, یہاں پہ وہی کریں گے. اچھا جی, ذرا میرے ساتھ رہیے. یا بہت پہ کیا حرکت آئے گی؟ ہاں جی, پیش آ جائے گا. ٹھیک ہے جی, کیونکہ سکون تھا لیکن ہم نے ٹرانسفر کر دیا, اس کو پیش دے دیا ہے. را 1 لکھیں گے, مرج کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, دونوں را مرج کر دی, اس پہ تجدید لگا دی. حرکت کون سی آئے گی؟ وہی آئے گی, پیش آئے گی, کیونکہ R2 پہ جو حرکت ہے وہی آتی ہے. تو پہلا صیغہ بنا ضرہ یا ضر. صحیح جی, ضرہ یا ضر, ضرہ یا ضر. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, یہ ہو گئی سلائیڈ نمبر 3. جناب اس کو ایبزارب کر لیجئے. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. دیکھیں جی, تھوڑا لیندی ہے لیکن ہے بہت ایزی. صحیح ہے جی, لیندی ہے لیکن ہے بہت ایزی. اور اچانک سے ہماری کلاس جو آج پتہ نہیں انگلش میں کیوں ہو گئی ہے, لیکن اگر کسی ساتھی کو کوئی اس میں ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے, میں آپ کو کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہتر رہتا کہ ایسا ہی کلاس اگر لے کے گئے تو انشاءاللہ ہم لوگ کو سمجھنے کو بہت آسانی ہو رہی ہے. جی سر, وہ اصل میں ہو سکتا ہے, یہ پاسبلٹی میں انشاءاللہ اگلی دفعہ سوچوں گا کہ ایک کلاس اس طرح سے انگلش میں الگ ہی لے کے چل لی جائے. ہم لوگ یہاں پر ابھی وہی ڈسکس کر رہے تھے, اس لیے آپ سے ایک سوال ریز کر دیا میں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. ابھی ہم لوگ پیٹرن ابھی فی الحال چینج نہیں کرتے کیونکہ بالکل ہم لوگ 1 مہینہ رہ گیا. ابھی ہم پیٹرن چینج نہیں کریں گے. آج کی کلاس میں somehow وہ اس ڈائریکشن میں چلی گئی بات, لیکن ہم لوگ انشاءاللہ اس کو آنے والے سالوں میں نظر میں رکھیں گے کہ ایک سیشن ہم انگلش کا کر لیں, ایک اردو کا کر لیں الگ الگ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. یس جناب, کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. کامران اس کی سلائیڈ لے لیجئے. اسکرین شاٹ ڈن سر. ٹھیک ہے جناب, میں آپ کے سامنے کوئی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر. سر یہ کوشچن تھا, یہ اس کو جو ریپیٹیشن 1 اور 2 بولے ہیں, اس کو عین اور لام کلمہ بھی بول سکتے ہیں سر, اگر یاد رکھنا چاہیے. کہہ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بھی حرج نہیں ہے. ویسے اس کا اصل جو نام ہے نا عربک والے یوز کرتے ہیں,
اس کو R1 کو کہتے ہیں مثل اول، مثل کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسے، اور دوسرے کو کہتے ہیں مثل ثانی. تو اب میں مثل اول اور مثل ثانی میں نے دیکھا ہے کہ اگر اس کو لایا جائے نا تو کنفیوژن ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی آج جو ہے وہ ذہن میں آ گیا کہ R1 R2 جو ہے اگر اس کا نام رکھ دے تو شاید بات آسان ہو جائے. تو الحمدللہ بات جو ہے ہمیں آسانی سے سمجھ آ گئی. آپ کہہ سکتے ہو اس کو عین اور لام کلمہ، کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک ہو گیا جی، وجہ کرنا ہے خیرن. اچھا جی، اب جو ہے ہم ذرا ریوائز کر لیتے کوئکلی. مضاعف کی تبدیلی اس وقت آئے گی جب آخری والے دو حرف ریپیٹ ہو، یعنی عین اور لام. تبدیلی کیا ہوگی؟ اس تبدیلی کے لیے کنڈیشن ضروری ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ R2 جو ہے نا متحرک ہو. اگر R2 سکون ہوگا نا آپ چینج نہیں کریں گے صیغہ، اوریجنل گردان کا صیغہ ہی رہے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اگر R2 متحرک ہے اب چینج ضرور آئے گا. اس چینج کو کرنے کے لیے چینج کیا ہوگا؟ آپ نے مرج کرنا ہے R1 اور R2 کو. مرج کرنے کے لیے، ادغام کرنے کے لیے آپ کو آئیڈیل سچویشن چاہیے مرجنگ کی. وہ کیا ہے کہ R1 سکون میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، R2 تو حرکت ہے، وہ تو آپ چیک کر ہی چکے جب ہی آپ تبدیلی کی طرف آئے. R1 پہ سکون چاہیے. اگر سکون پہلے ہی ہے ڈائریکٹ مرج ہو جائے گا. ایک حرف بنا کے لکھ دیں گے، تجدید لگا دیں گے، اور جو حرکت دوسرے والے پہ ہوگی R2 پہ وہ دے دیں گے. اگر پہلے سے سکون میں نہ ہو تو آپ سکون بنانا پڑے گا. سکون بنانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کریں اگر پیچھے جگہ ہو. اگر جگہ ہے ٹرانسفر کریں تو خالی ہو جائے گی، سکون ہو گیا. اگر پیچھے جگہ نہ ہو تو بس اس کو سکون کر دیں. ٹھیک ہو گیا جی. جب سکون ہو گیا R1 سکون میں آ گیا، اب آپ R1 اور R2 کو مرج کر دیں، ادغام کر دیں، ایک حرف بنا کے لکھ دے، تجدید لگا دیں اس پہ، اور اس پہ حرکت آئے گی R2 والی. یہ ہے جی چینج کی سمری. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ہم ذرا گردان کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، میں آپ کے سامنے پہلے ماضی کی گردان لکھتا ہوں بغیر چینج کے. صحیح ہے جی. مادہ یہی لیتے ہیں ہم لوگ، بود، را اور را. باب نون ہے. ٹھیک ہے جی. تو ماضی کی گردان کیا بنے گی ذرا مجھے لکھوا دیجئے بغیر چینج کے. ٹھیک ہے جی، ابھی کوئی چینج نہیں کرنا آپ نے، بغیر چینج کے مجھے گردان بتانی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح آگے چلے گی گردان. اچھا جی، آئیے اب ہم نے جو سیکھا ہے ذرا اس کو صیغہ بائی صیغہ اپلائی کرتے ہیں. پہلا صیغہ تو آپ آلریڈی کر چکے تھے، پھر سے ایک بار پریکٹس کر لیتے ہیں. ادغام کریں گے. کنڈیشن کیا ہے ادغام کی بتائیے جناب. رات جو ہے اس پہ جزم لگا، نہیں تشدید لگا کے نہیں کلمہ حرکت ہو، لام کلمے پر حرکت ہو. یس، یہ کنڈیشن ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ R2 پہ حرکت ہونی چاہیے. اگر R2 پہ حرکت نہیں ہوگی کوئی ادغام نہیں ہوگا. یہ کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے جی، یہ شرط ہے. صحیح ہے جی. اچھا جی، اب یہ شرط پوری ہو گئی؟ بالکل ہو گئی. اب وہ ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں. صحیح جی، جب شرط پوری ہو گئی تو اب ادغام کرنا پڑے گا. ادغام کی آئیڈیل سچویشن کیا ہے کہ جو پہلا R1 ہے، یعنی جو عین کلمہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مثل اول، اس پہ آپ کو سکون چاہیے. سکون نہیں ہے اس پہ، اب آپ کو سکون لانا پڑے گا. کیسے؟ پہلا طریقہ آپ ٹرانسفر کریں. ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، بہت پہ اپنی حرکت ہے، تو بس اس کو ڈراپ ہی کر دیں. جب آپ اس کو ڈراپ ہی کر دیں گے، اب آئیڈیل سچویشن بن گئی ہے. R1 پہ سکون ہے، R2 پہ حرکت ہے. آپ کا صیغہ تیار ہو گیا، اور صیغہ بنا ذرہ جی ذرہ. صحیح ہے جی. اچھا جی، یہاں پہ آئیں. وہی سچویشن ہے، کنڈیشن پوری ہو رہی ہے، بالکل پوری ہو رہی ہے. اس پہ حرکت ہے R2 پہ. ٹھیک ہے جی، تو اس کا مطلب ہے ادغام ہوگا. ادغام کے لیے ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، بس سکون پہ کر دیں. ذرہ.
صحیح ہے جی. کیا کریں, دونوں راہ کو کمبائن کر کے لکھ دیں, تشدید لگائیں, حرکت کس کی, اور آخر میں الف ویسے ہی آ جائے گا, درا درا درا. ہاں جی, یہ کیا بن جائے گا, ڈائریکٹلی بنا دیں. درو. دو راہ ہیں, صحیح ہے جی. دوسرا والا سکون نہیں ہے, حرکت ہے, چینج ہوگا, ٹرانسفر نہیں ہو سکتا, بس سکون ہی کر دیں گے تو بن جائے گا درو. درا درا درو. یہ بھی بنا دے جی, ڈائریکٹ سیم راہ پہ دونوں حرکت ہے, کیا بن جائے گا, ضرب ذرت. ذرت. ٹھیک ہے جی, یہ بن جائے گا, راہ مرج کریں گے, حرکت دوسرے والی کی, ذرت. اس کو ڈائریکٹ بنا دیں بھی, کیا بن جائے گا, ذرت. ذرت. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. اس کو بنائیے, دردنا. دیکھیں جی, پھر سے دیکھیں. نہیں سر, یہ کنڈیشن اپلائی نہیں ہوتی سر. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. یہاں پہ کوئی چینج نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ دوسرا جو R2 ہے وہ حرکت والا نہیں ہے, سکون ہے اس پہ. اس کا مطلب آپ کی کنڈیشن ہی میٹ نہیں ہو رہی ادغام کرنے کی. نو چینج, نو چینج. یہ صیغہ ایسے ہی رہے گا, ضررنا. یہاں پہ بتائیے جی, یہاں پہ بھی نہیں چینج ہوگی. سیم. صحیح ہے جی. جو R2 ہے ساکن اتفاق سے یہ راہ بھی ہے اور ورڈ بھی ہمارا آر آ گیا انگلش کا. یہ جو ریپیٹڈ ورڈ 2 ہے, آر ساکن ہے, نو چینج. ماضی کی گردان میں آخر تک جو R2 ہے, یعنی جو لام کلمہ ہے, وہ سکون میں ہی ہوتا ہے. تو چھٹے صیغے سے لے کر 14ویں صیغے تک ماضی میں مضاعف میں تبدیلی نہیں آتی. ضررنا, ضررتا, ضررتما, ضررتم, ضررتی, ضررتما, ضررتنا, ضررتو, ضررنا. نو چینج. ٹھیک ہو گیا جی. تو پتہ چلا کہ ماضی کی گردان میں پہلے 5 صیغوں میں صرف تبدیلی آتی ہے. ماضی کی گردان میں صرف پہلے 5 صیغوں میں تبدیلی آتی ہے مضاعف میں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ چھٹے صیغے سے لے کر 14ویں صیغے تک کنڈیشن ہی میٹ نہیں ہوتی ادغام کی. سب ساتھی کو کلیئر ہو گیا جی؟ جی سر. ٹھیک ہے جی. تو اگر میں آپ کے سامنے, یعنی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. اب ہم لوگ جو ہے نا ایک ایسے اسکیچ بنا لیں گے. صحیح ہے جی. ہم اسکیچ کیسے بنا لیں گے, ہم جو ہے نا گردان کو ایسے نمبر دے دیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور 14. صحیح, 14 صیغے ہوتے ہیں نا. تو ماضی مضاف میں صرف یہ 5 صیغے چینج ہوتے ہیں. یہ آپ کی سمری ہو گئی, اور اس کے رولز کیا ہیں پورے الحمدللہ آپ سیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جناب. کامران اس کی لے لیجیے سلائڈ. سلائڈ 4 ہے 5 ہے کامران؟ یہ ڈن سر, صحیح 4 ہے میرا خیال ہے, میں کنفرم کر لیتا ہوں ابھی. ٹھیک, 4 ہی ہے سر. جی جناب. اس میں ہے کسی ساتھی کا سوال ماضی میں؟ لگ رہا ہے. اچھا جی. آئیے جی, مضارع کی گردان ذرا لکھوا دیجئے یدرورو سے. ہاں جی, درارا یدرورو. تو بغیر چینج کے لکھوا دیجئے, ابھی چینج اپلائی نہ کریں. یدرورو, ینصرو کے وزن پہ. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, یدرورانی. ہاں جی, یدرونا. یدرونا. یس, یزرودنا. یادرودنا. یزرودنا. اچھا جی. اس کے بعد یہ صیغہ سیم ہے, میں لکھ رہا ہوں سیم کیونکہ صیغہ سیم ہے تو چینج بھی ویسے ہی بنے گا. یہ بھی سیم ہے. تضرورونا. صحیح جی, تضرورونا.
یہ کیا ہے؟ ضروری تدرورینا. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی یہ سیم صیغہ ہے, اس کو ایسے لکھ دیتے ہیں, یہ تدررنا ہے. صحیح جی. ہاں جی ازرورو ضرورو نظرورو. ادرورو اور ندرو. ضرور. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ, ایکسلنٹ. اب آپ ایک ایک کر کے صیغوں پہ اپلائی کرتے جائیں جو آپ نے رولز پڑھے ہیں. پہلے صیغے سے شروع کریں. ابھی ہم نے بنایا تھا, پہلے تو کنڈیشن چیک کریں. صحیح ہے جی, کنڈیشن چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں چینج آئے گا. بالکل آئے گا. بالکل جو آئے گا. اس میں R2 ہے اس پہ حرکت ہے. اچھا جی, R1 ساکن چاہیے ادغام کے لیے, ساکن نہیں ہے. کیا ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہو جائے گا. ہو جائے گا. یدرو. ٹھیک ہے جی, تو یہ ساکن ہو گیا. آئیڈیل کنڈیشن بن گئی. یا درو ابھی آپ نے بنایا. ٹھیک ہے جی, یا درو, یہ صیغہ چینج ہو کے بن گیا یا درو. ضرور. یا درو صحیح ہو گیا جی. آگے آئیے. ہاں جی, چینج ہوگا. ہو گیا سر. ہوگا. صحیح جی, اس پہ حرکت ہے دوسرے والے راہ پہ. اچھا جی, کیا اس پہ ٹرانسفر والا میتھڈ لگ سکتا ہے؟ بالکل لگ سکتا ہے. پیچھے جگہ بالکل ہے. لگ سکتا. ہاں جی, کر دیجیے مرج. کیا بن گیا؟ یدرانی. یا درانی. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, ایکسلنٹ. یا درانی. ہاں جی, یہ ڈائریکٹ بنا دیجیے. یدرونا. سنا یا درون. بالکل اسی پیٹرن پہ چل رہا ہے. یا درون. صحیح ہے جی. جب یہ ادرو بن گیا ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ تدرو. تدرو. ازرانی. پیش ادھر ریپ. صحیح جی, یہ ہو جائے گا تدرانی. تدرانی. یہ بھی یہ جو ہے چینج ہو کے بن جائے گا تدرانی. ہاں جی, یہ کیا بنے گا؟ کنڈیشن ناٹ اپلائی. کنڈیشن اس میں کنڈیشن اپلائی نہیں ہو رہی سر. نو چینج. نو چینج. تدرونا. کنڈیشن نہیں ہو رہی, ایسے ہی رہے گا. یا درورنا ایسے ہی رہے گا. یا درورنا. ٹھیک ہے جی, کیونکہ اس میں جو دوسرا والا راہ ہے اس پہ سکون ہے. نو چینج. ہاں جی, یہ تدرو ہی رہے گا. یا تدرانی ہی بنے گا. یہ یا درونا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ازرونا. تدرونا. تدرونا ہو جائے گا چینج ہو کے. ٹھیک ہے, اس کو بنا لیجیے. ذرا ڈفرینٹ ہے, دو راہ ہیں, دوسرا والا حرکت ہے, چینج ہوگی. کیا ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹرانسفر ہو سکتا ہے. زرنا. یفر. یفرن. ایک منٹ. یفر. یہ تدرینا. زیر کا رے نیچے, رے کے نیچے زیر آ جائے گی, تشدید لگ کے. تدرین. رے کے اوپر تشدید آ کے نیچے زیر لگ جائے گی اور دوسرا زیر راہ ختم ہو جائے گا. تزرینا. صحیح ہے جی, کیونکہ جو حرکت دیتے ہیں ہم تجدید پہ کون سی دیتے ہیں؟ دوسرے راہ کی. یہاں پہ زیر ہے تو اس لیے زیر آ جائے گا. تدرینا. صحیح ہے جی, تدرینا. اچھا, یہ تدرانی بنے گا, سیم صیغہ ہے. اس کے بعد یہ کیا ہے؟ تدرنا. اس میں کیا چینج آئے گا؟ جلدی بتا دیجیے. اس میں نہیں آئے گا. کچھ نو چینج. نو چینج. ہاں جی, یہ یدرو ہے, یہ تدرو ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ازرو. ادرو. ٹھیک ہو گیا جی. یہ کیا ہو جائے گا؟ ادرو. ٹھیک ہو گیا جی, ماشاء اللہ. تو مضارع میں کتنے صیغے تبدیل ہوئے؟ سر 12 صیغے. 12 صیغے تبدیل ہوئے علاوہ 2 صیغوں کے. ٹھیک ہے جی, یہ 12 صیغے تبدیل ہوئے ہیں. صرف 2 صیغے مضارع کی گردان میں تبدیل نہیں ہوئے کیونکہ اس پہ کنڈیشن اپلائی نہیں ہوتی. تو مضاعف میں آپ کو پتہ چلا ماضی کے پہلے 5 صیغے تبدیل ہوتے ہیں اور مضارع کے 12 صیغے ایکسپٹ جمع مؤنث کے صیغوں کے, جو کہ صیغہ نمبر 6 اور 12 ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کو بھی آپ اسکیچ بنا سکتے ہیں ویسے ہی جیسے آپ نے ماضی کا بنایا تھا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. یہاں پہ جگہ میں پاس کم پڑ گئی ہے, اگلی سلائڈ میں ہم اس کو بنا دیں گے ایک بار. جی کمان اس کی سلائڈ لے لیجیے.
ٹھیک ہے جی. تو یہ مضارع کی گردان میں آپ نے تبدیلی دیکھ لی. ڈن کامران؟ ڈن سر. ہاں جی. تو مضارع کا کیا بنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. تو کتنے سیغوں میں تبدیلی آئی؟ 6 اور 12 کو چھوڑ کے باقی سب میں تبدیلی آتی ہے. یہ ہے مضارع مضاعف کی تبدیلی. ٹھیک ہو گیا جی. 6 اور 12 سیغے تبدیل نہیں ہوتے. اور کس وجہ سے نہیں ہوتے؟ الحمدللہ پورے رولز سمجھ چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا جناب؟ جمع مؤنث ماضی اور مضارع دونوں میں چینج نہیں ہوتے. ہاں جمع مؤنث جو ہے نا اس کے صیغے چینج نہیں ہوتے. ہم اس کی بھی ایک سلائڈ لیجیے. ڈن سر. جزاک اللہ خیرا. اچھا جی. اب جو ہے وہ آئیے جناب، ہم نے کلاس کے شروع میں دعا دیکھی تھی، پڑھی تھی بسم اللہ الذی لا یضر. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم نے جو مادہ کیا ضر یضر، نقصان پہنچانا، ضرر دینا، تکلیف دینا. ٹھیک ہے جی. لا یضر. اب یضر کیسے بنا ہے؟ مضارع کا صیغہ ہے، یضر سے چینج ہو کے ہو گیا یضر. ابھی ہم نے کیا لا بسم اللہ الذی لا یضر، اللہ کا نام سے جس کے نام سے نہیں تکلیف پہنچا سکتی. لا یضر. ٹھیک ہے جی. لا یضر نہیں تکلیف پہنچا سکتی. جملہ فعلیہ مضارع، اس میں نفی. شیء کوئی بھی چیز، یہ یضر کا فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہ یضر کا فاعل ہو گیا. کوئی بھی چیز نہیں نقصان پہنچا سکتی. لا یضر شیء فی الارض ولا فی السماء. بسم اللہ الذی لا یضر شیء فی الارض ولا فی السماء. نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. اچھا اس میں جو ہے نا مع اسمہ بھی ہے، جو میں نے یہاں نہیں لکھا. صحیح جی. تو آپ جب پوری دعا دیکھیں گے تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، اس کے نام کے ساتھ. بسم اللہ الذی، اللہ وہ نہیں نقصان پہنچا سکتی جس کے نام کے ساتھ کوئی بھی چیز، نہ اس زمین پر اور نہ آسمان میں. وہو السمیع العلیم، اور وہ سب سننے والا، سب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب جب آپ یضر کا صیغہ دیکھیں گے تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ اچھا یہ فعل ہے. آپ دیکھیں گے ضاد اور را. اب آپ سوچیں گے جی اس میں دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ فعل کے تو 3 ہوتے ہیں حروف مادہ. آپ کے ذہن میں کہا اچھا جی را مرج ہو گیا، یہ مضاعف ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مضاعف ہے اور اس پہ مضاعف کا قاعدہ لگا اور را مرج ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو جناب اب میں آپ کو 2 مادے دے رہا ہوں. آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ ان کی ماضی مضارع کی گردان کریں. بہت آسان ہوم ورک ہے. مادہ ہے تا با با، اس کا با بھی نون ہے. تببا یتبو، پہلا صیغہ بن جائے گا تبا یتبو. ٹھیک ہے جی. تبا یتبو. صحیح ہے جی. اچھا جی. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک مادہ دے دیتا ہوں، فا را را، اور اس کا باب ہے ضاد. فرارا یفررو، فرارا یفررو. اب دیکھیں فرارا یفررو ویسے ہی سننے میں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا، تو اس کا کیا بن جائے گا؟ فرا یفرو، فرا یفرو. ٹھیک ہے جی. اور پھر سورۃ عباسہ کی وہ آیات ہم اپنے ذہن میں لائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن یفرو دوڑے گا، فرار ہو جائے گا آدمی اپنے بھائی سے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. ٹھیک ہو گیا جناب. تو یہ آپ کا ہوم ورک
تابابا نون فا را را ضاد، اور ایک میں آپ کو اور دے دیتا ہوں اور وہ ہے میم سین سین مسا. اچھا پہلے ہم اس کا بناتے ہیں، باب سین سے لے لیجیے گا اس کو. میم سین سین یعنی سمع یسمع سے آپ بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ سمع سے مسیسا، صحیح، یمسسو، ٹھیک ہے جی، مسیسا یمسسو. اب دیکھیں جی ویسے ہی سننے میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا مسیسا یمسسو کیسے ہم فعل یوز کر سکتے ہیں، تو بن جائے گا اس کا چیز ہو کے مسا یا مسو، چھونا، ٹھیک ہے جی، چھونا، مسا یا مسو، مسا یا مسو، ٹھیک ہے جی، مسا یا مسو، چھونا. تو یہ صیغہ تیار ہو کے بنے گا. ان کے ہم نے پوری پوری ماضی مضارع کی گردان جناب کرنی ہے مضاعف کی تبدیلیاں اپلائی کر کے. بہت ہی آسان سی بات ہے جی جناب. اگر کسی ذاتی کا کوئی سوال ہے تو جناب پوچھ لیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس ٹاپک کو کوئکلی ایک بار ریفریش کر کے اور پھر انشاءاللہ آگے چلے جائیں گے. اور تیسرا غیر صحیح فعل جو ہے ہمارا معتل، سید یعنی حروف علت والا، اس کو انشاءاللہ ہم شروع کر دیں گے نیکسٹ کلاس میں. جی جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ غیر صحیح الفاظ قرآن میں کتنا پرسنٹ آیا؟ بہت زیادہ ہے کیا؟ ہاں جی کثرت کے ساتھ ہے. دیکھیں میں آپ کے سامنے جو مثالیں رکھی ہیں نا، آپ ان سب کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. تببا، تبت یدا ابی لہب وتب، وتب پہلا صیغہ، ٹھیک ہے جی. یوم یفر المرء من اخیہ، سیدی صوت و قاف کی آیت میں آپ کو مل جائے گا مسسا والا صیغہ. اسی طرح میں آپ کو اور مثالیں دیتا ہوں. اس کا ایک اور ہے دا عین عین، سیدی دعا یدعو فذلک الذی یدع الیتیم. اسی طرح حا ضاد ضاد، حد یحد ولا یحد علی طعام المسکین. قاف صا صا قص یقص نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا، ٹھیک ہے جی. میم نون نون، منا یمنو، ٹھیک ہے جی، احسان. تو کثرت کے ساتھ ملے گا جناب آپ کو. غیر صحیح فعل کثرت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ تو ابھی ہم سے مضاعف کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ. ابھی ہم نے معتل تو شروع ہی نہیں کیا، اور معتل تو کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. بہت ہائی پرسنٹیج ہے جی. ولدالین بھی ہے سر؟ نہیں، اب ضالین تو ال ہے نا، اس میں تو اسم ہے، وہ تو اسم نہیں بھولنا ہم نے جناب، صحیح ہے نا، اسم نہیں بھولنا ہم نے. اب ضالن، اب ضالانی، اب ضالون، اب ضالین، نسب اور جر، ٹھیک ہے جی. وہ ساری باتیں ذہن میں رہنی چاہیے ہمارے. ٹھیک ہے. وجزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرن.